اب اس کی آگے آگے ایک بہت بڑا جیسے کہتے ہیں کوئی ڈیزاسٹر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، دل ہلا دینے والا دیکھ سکتے ہیں، اتنا اس بڑا ٹائم میں ہو سکتا ہے۔ تو پھر تو کافی کرٹیکل صورتحال ہوگی کہ گرن بھی لگے گا اور ادھر سے سامنے اور لگے گا بھی سب ہیومینٹیرین آئیں گے۔ ہاں تو پھر اب سے 22 دن لگاؤ، اب سے 22 ایگزیکٹ جو 22 دن ہوں گے وہ بھی بڑے، کیوں اب ماز السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی۔ آج 23 فروری 2026 اور پیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ ناظرین، بہت بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جس پر بات کرنی ہے، لیکن کچھ کلپس ہیں یہ جو لوگ نیچے تنقید کرتے ہیں جی کہ کون سی پریڈکشن، کون سی جنگیں اور کون سی باتیں پوری ہوئی ہیں، تو پہلے یہ کلپ جو ہے آپ ضرور دیکھیں تاکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو سامع صاحب نے پریویس ہمیں پریڈکشن دی تھی۔ سب سے پہلے مذہبی فساد والی یہ کیلکولیشن ہے، یہ چیک کریں۔ انڈیا میں ہوگا مذہبی فساد بہت زیادہ، اور یہ اب جو سو کالڈ میڈیٹر بننے کے چکر میں بنے ہوئے ہیں مسلمانی جو اس ٹائم کے ادھر کے لیڈرز ہیں، جو کہ یہ پھر چیخ کے بلائیں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کو کیا ہماری مدد کرو۔ بنگلہ دیش میں اس ٹائم ٹوٹل انقلاب کہہ لیں، واپس اسلامی طور پہ وہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں مذہبی طور پہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے کیلکولیشن دیکھی، یہ ایک اور ویڈیو ہے سامع صاحب کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاک فوج جو ہے وہ بہترین پرفارمنس کرے گی، اچھی پرفارمنس کرے گی۔ تو یہ دیکھیں پاک فوج کے حوالے سے بھی کیلکولیشن۔ اور وہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ مستقبل میں ایک اچھا رول پلے کرے گی، لیکن کیونکہ جنگیں ہوں گی، سب ہوگا، تو شاید یہ ایشوز بھی ختم ہو جائیں گے کہ جی فوج مداخلت کرتی ہے پولیٹکس میں، فوج یہاں یوں کرتی ہے، فوج وہاں وہ یہ کرتی جو ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں جی تو ناظرین، اب ایک اور خبر ہے، یہ آگ سے ریلیٹڈ جو سامع صاحب نے بلڈنگز کے حوالے سے بتایا تھا، یہ تیسری ویڈیو ہے اور فوجیں گھسیں گی اس حوالے سے، یہ بھی آپ کی سکرین پہ ہے، یہ بھی دیکھ۔ مون جو ہے اس ٹائم انگارک یوگ کے اندر سمجھے گزر رہا ہے، اس ٹائم پہ اب سے لے کے کل کا دن تک آپ کو ابھی آگ کی خبریں، آگ لگنے کی خبریں، دوبارہ پہاڑوں پہ آگ لگنے کی خبریں، لاوے پھٹنے کی بھی آ سکتی ہیں، بلڈنگز میں آگ کی بھی خبریں مزید آ سکتی ہیں، اور مطلب فائر انسیڈنٹ اور کریٹیکلی کوئی بہت بڑا یہ جو اٹیک کی باتیں چل رہی ہیں، یہ بھی کوئی اس ڈیٹ سے باہر نہیں ہے، مطلب یہ بھی پاسبلی اس کی ہائیسٹ یہ ڈے ہو سکتے ہیں کل پرسوں۔ اب تک کی ناظرین یہ تھی اسامہ صاحب کی پریڈکشن جو آپ نے پریویس دیکھی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہے 12 گھنٹے کی، لیکن میں جلدی چاہوں گا کہ وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ ایران کے ساتھ ایک سیکرٹ میٹنگ ہوئی ہے رشیا کی، اور 500 یونٹ اور 1000 جو میزائلز ہیں وہ رشیا دینے جا رہا ہے، اور یہ ڈرونز کندھے پہ رکھ کے مارے جاتے ہیں، اور یعنی کہ رشیا اور چائنا پوری طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ امریکہ 400 ایئر کرافٹ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی طرف لے آیا ہے۔ اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ ایران نے ڈرلز پھر سے سٹارٹ کر دی ہے رشیا اور چائنا کے ساتھ، اور ٹرمپ نے 48 گھنٹے صرف اور صرف ایران کو دیے کہ ہمیں پروپوزل پیش کرو، ان 48 گھنٹوں میں اگر پروپوزل پیش نہ کیا گیا تو ہم اٹیک کی طرف جائیں گے، ہماری بات اگر نہ مانی گئی۔ اور یہ 48 گھنٹے، آج کیا تاریخ ہے؟ 23 فروری، آج کی ڈیٹ 17 سے 23 جو دی تھی، اس کے اندر آپ نے ایونٹس دیکھے، فوجیں بھی گھسیں، اور پاکستان کی جانب سے گزشتہ رات بھی 3 صوبے جو تھے افغانستان کے دہشت گردوں کے، طالبان رجیم کے، ان کو پوری طرح سے تباہ برباد کیا گیا، اور اس میں کافی 80 سے زائد جو خوارج ہیں ان کو ہلاک کیا گیا۔ اور یہ اس ٹائم کی ٹی وی کی چینل کی نیوز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور دوسرا بتائیں کہ تمام لیڈر فل سیکورٹی میں ہیں، لیکن اگر اٹیک ہوتا ہے یہاں میں مر جاؤں تو ملٹری کمانڈر، اور پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، اور فورس سیکورٹی کی لیئرز جو ہے وہ سپریم لیڈر ایران کے جو ہے انہوں نے بنا دی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یہ میرے پہ اٹیک کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ آئے گا، پھر یہ آئے گا، پھر یہ آئے گا، پھر یہ آئے گا۔ 10 لوگوں کی، یعنی 4th سے 5th لوگوں تک انہوں نے لیئرز اپنی بنا لی ہیں، یہاں تک تیاری کر لی ہے، اور ابھی تک وہ سیف مقامات میں ہیں، یہ خبریں بھی ہیں۔ اور ٹرمپ اس ٹائم حیران ہے کہ 85 ایئرز اولڈ کا بندہ جس کی ایج ہے یہ ڈر نہیں رہا، اس امریکہ کا کوئی خوف نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کیا پاور ہے، اور یہ شخص ہے کون؟ مطلب ٹرمپ ایک طرح سے امپریس بھی نظر آیا فوکس نے اس کو انٹرویو دیتے ہوئے، اس نے کہا، اور اس کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ بندہ آخر ہے کون، یہ جو خامنئی صاحب ہیں یہ کون ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کہ ان کو خوف نہیں ہے کہ میں مارا جاؤں گا یا جنگ ہو جائے گی۔ لیکن ایران میں اس ٹائم یونیورسٹی کے جو بچے ہیں وہ باہر آ گئے ہیں روڈوں پہ،
پروٹیسٹ بہت زیادہ ایران میں اس ٹائم ہو رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے ٹائم بہت کم ہے, کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. دیکھیں یہ جو ابھی جب یہ ویڈیو ناظرین دیکھ رہے ہوں گے تو مارس جو ہے وہ آ چکا ہوگا ایکویریس میں, اور وہ ابھی میرا خیال ہے 00 ڈگری سے 11 بجے سے اس نے جوائن کر لینا تھا. تو اب اس نے انگارک یوگ فارم کرنا ہے جس میں سن ابھی 10 ڈگری پہ ایکویریس میں ہے اور راہو 15 ڈگری پہ. تو اب یوں سمجھیں کہ یہ جو مارس آگے کو جائے گا ابھی 0 ڈگری سے, مطلب راہو اب مثال ہے 15 ڈگری پہ, تو جب راہو کے جتنا قریب ہوتا جائے گا وہ ایمپلیفائی کرے گا اس کے اثرات کو. اچھا, اسی طریقے سے جو سن ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ 10 ڈگری پہ ہے, تو پہلے انگارک یوگ بن رہا ہے, مطلب مارس جیسے قریب جائے گا تو 10 ڈگری والا پہلے ہوا سن, اس کے بعد سن بھی آگے جا رہا ہے راہو کے پاس ایمپلیفائی ہونے, اور ساتھ یہ بھی پیچھے پیچھے. تو اب انگارک یوگ کو ایمپلیفائنگ فارم میں دیکھیں تو پھر یہ لگتا ہے کہ یوں ہی یہ جیسی آج سے 23 سے دن شروع ہوئے, اب اس کی آگے آگے ایک بہت بڑا جیسے کہتے ہیں کوئی ڈیزاسٹر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, دل ہلا دینے والا دیکھ سکتے ہیں, اتنا اس بڑا ٹائم میں ہو سکتا ہے. یہ بھی اب جب سے ہم بات کر رہے ہیں, اب جیسے یہ مارس آگے جا رہا ہے, اور اس میں جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے گھر میں ہیومنٹیرین سائن میں یہ گرہن لگ رہا ہے, اور کینسیرین ایریا یہی جو ایران پاکستان اور اس کا سارا ایریا افغانستان انڈیا, اسی لیے آپ یہ دیکھیں نا کہ بمباری افغانستان پہ بھی ہوتی ہے, دھماکے پاکستان میں بھی ہوتے ہیں, پھر ایران پہ بھی وہ سیم صورتحال, اور ابھی آپ انڈیا پہ بھی دیکھیں گے یہی سیم صورتحال. تو سر میں ایک ایک تو ویڈیو یہ دیکھ رہا تھا, آپ کی پریڈکشن یاد آ جاتی ہے جب میں ویڈیو دیکھتا ہوں. یو پی کے اندر انڈیا میں آپ نے کہا مذہبی فساد بڑھیں گے, میں کلپ لگانے پہ مجبور ہوں سٹارٹ میں کہ آپ نے مذہبی فساد کا بولا تھا. ایک بزرگ جو تھا 80 سال کا, وہ رمضان کے اندر وہ لینے گیا ہے زکات دے دو روزے رکھنے, ایک ہندو آیا اس کو یہاں پیچھے اس نے ہٹ کیا اور ایسے مارا جیسے بچہ جا رہا ہے کوئی بزرگ آدمی کو, اور مارا اس لڑکے نے. لڑکے کی عمر ہوگی کوئی تقریباً 20-22 سال. مطلب وہ کہہ رہا ہے تم کیا پیسے لینے ہیں رمضان کے نام پہ, چلو نکلو یہاں سے چلو, اور وہ ماری گیا اینڈ تک اس کو تھپڑ مار مار کے. اتنی اس بندے کی داڑھی تھی, ٹوپی اس نے پہنی ہوئی. یہ میں آپ کو انڈیا یو پی کا واقعہ بتا رہا ہوں جو ویڈیو میرے سامنے ہے, مذہبی فساد. تو بہرحال اب یہ تو خیر چیزیں جو ٹریگر ہونی ہے سو ہونی ہے. ہاں اس میں ایک اچھی بات جو ہو سکتا ہے کہ جو جوپیٹر ہے وہ 12 مارچ تک جو ہے وہ اسی جگہ کو کور دے رہا ہے. ریٹروگریڈ جب بھی کوئی ہوتا ہے پازیٹیو تو وہ چیزیں زیادہ شدید انداز سے کرتا ہے, لیکن اب اس میں میٹنگ تو کامیاب ہونی نہیں ہے, خفیہ ہو بے شک اوپن ہو, لیکن جوپیٹر ان پہ اپنا امپیکٹ ضرور ڈال رہا ہے اس گھر پہ جس میں ایکویریس پہ. اب کیونکہ وہ ایکویریس پہ جو امپیکٹ ڈال رہا ہے تو اس سے ایک مبہم سی امید ہے کہ یہ جو انگارک یوگ پلس راہو ایمپلیفائی کرنے کو, اور سارے ادھر کٹھے, مرکری تو چلو ابھی نکل جائے گا 27 ڈگری پہ آیا پڑا ہے, مرکری نکل جائے گا اس سب سے, اور وینس 22 ڈگری پہ ہے, وہ بھی مرکری کے بعد وینس چھوڑ دے گا اس کو. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ یہ جیسی نکل جائیں گے, لیکن پیچھے جو صورتحال بن رہی ہے مارس اور راہو سن, وہ ایک بہت زیادہ ڈیزاسٹرنگ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جوپیٹر کتنا اس پہ جیسے کہتے ہیں روکنے میں, فضل میں, کرم کا پلانٹ جو ہے وہ کتنا کس کو ہولڈ کرتا ہے, کتنا اپنا وہ ڈالتا ہے امپیکٹ اس پہ. ایک تو یہ دیکھنا ہے, یا اس میں مذہبی عنصر کو ایڈ کرتا ہے اسی جنگ اور فائر کو. کیمسٹری کی طرح میں عموماً کہتا ہوں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو, یار اسٹرالوجی کو کیمسٹری کی طرح دیکھا کرو. سن آیا سن کے خواص لکھ دو, راہو آیا اس کے لکھ دو, مارس آیا اس کے لکھ دو, پھر جس گھر میں آئے اس کو علیحدہ سے 5 بلٹ پوائنٹ بنا لو, پھر ان کی ایک چٹنی وہ جیسے کہتے ہیں نا مکس کر دو, اب کہانی میں اس کو پرو دو. سب سے بہترین پریڈکشن اس طرح سے ہوتی ہے. اور انفلوئنس مت ہو, اپنے کام کو ایمانداری سے کرو, مت گھبراؤ کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ اصل میں یہ سمجھتا ہوں تو موسٹلی جو یہ کوئی پیٹ فارمولے ہوتے ہیں, ایسٹرولوجیکل ریڈنگ کوئی بھی دے سکتا ہے,
لیکن اب اس میں دو باتیں مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو روکتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پرسنلی خود گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. آپ کا یہ کام نہیں ہے یہ کیسے ہوگا. آپ کا کام ہے ایک نالج ہے, اس کی جو ریڈنگ بنتی ہے وہ دے دیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا. اب یہ جو اس سیلف امیج کے چکر میں اس ڈر میں آتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا, تو اس لیے یہ رہ جاتے ہیں. جبکہ ایک علم ہے, آپ اس کا مطلب خود ہی اس سے امپریس نہیں ہے تو لوگوں کو کیا کریں گے. اس کا ریڈنگ تو کھڑا ہو کے وہی دے گا نا جس نے خود آنکھوں سے دیکھی. اب مثال فلک, اب آپ جب ایک ٹائم ہوگا ایسٹرالوجی سے امپریس ہی نہیں تھے, پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے اس علم کو دیکھا, اتنے لوگوں کو انٹرویو کیا, آج آپ کچھ نہ کچھ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نالج کہیں کام کرتی ہے. سر انٹرویو نہیں کیا, بلکہ کچھ اس میں چھانٹی بھی ہوئی ہے, غلط لوگ بھی ملے, ان کو چھوڑا, پھر اچھے لوگوں کا پتہ لگا کہ یار یہ اسٹرالوجی صحیح ہے, ان کی کیلکولیشن ٹھیک ہوتی ہے. یہ بھی سیکھا میں نے. تو وہی بات ہے نا کہ آج اب جب کوئی بات ہوتی ہے تو آپ اس کو سیریس لیتے ہیں, لیکن جب آپ اس سے خود امپریس نہیں ہیں, آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ ہوتا نہیں دیکھا, تو آپ پھر ظاہر بات اس کو سیریس نہیں لیں گے. تو پھر کسی کو اگر بتانا ہو تو کیا بتائیں گے, کچھ بھی نہیں. تو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ موسٹلی اسٹرالوجرز جو ہے وہ کیونکہ نالج بیس سے ہل جاتے ہیں اپنے آپ کو, اور پبلک امیج کو سوچنے لگتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کچھ نہیں کہیں گے, آپ کو بس اپنی ریڈنگ دینی ہے, دیٹس اٹ. اور وہ پراپرلی, جیسے میں نے کہا نا, کنفیوز نہ ہوا کریں. اب آپ حالات نہ دیکھا کریں نا, کیا بن رہے ہیں کیا نہیں بن رہے. راہو آیا, راہو کو پڑھ دو. مارس آیا, مارس کی سگنیفیکینس بتا دو. سن کی سگنیفیکینس بتا دو. ایکویریس کے اندر ہو رہا ہے, ایکویریس کی بتا دو. ہیومینٹیرین سائن میں ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی کے گھر میں ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی بریک ہو جائے گی. لو جی, انٹرنیٹ بندش, بجلی کی بندش بھی اب ان دنوں اپ کمنگ ٹائم میں جیسے یہ آگے آئے گا کمبینیشن, تو یہ اراؤنڈ تمہارے اس کا وہ بنتا ہے 3 مارچ کا ٹائم بھی بڑا کریٹیکل ہوگا. گرہن لگ رہا ہوگا سامنے ان کے, ایگزیکٹ ان کے ہاؤسز کے سامنے لیو میں, اور ادھر سے یہ مارس کافی آگے آ چکا ہوگا. کتنے دن بن گئے ہوں گے, یہ ابھی چل رہا ہے جی, آج 23 ہے, تو 7 اور 3 10 دن. ہاں, تو 10 دن میں یہ 45 ڈگری 30 یہ کرتا ہے, 45 دن میں 30 ڈگری کرتا ہے نا کراس. 10 دن کے لیے یہ مہینہ 28 کا ہے, فروری اچھا فیب 28. چلو پھر تو کتنے دن بنے, 7 اور اچھا پھر 7 نہیں بنے گا نا, پھر دن پیچھے کم کر دو, چلو 8 دن کر لو. 6-7. تو پھر تو کافی کریٹیکل صورتحال ہوگی کہ گرہن بھی لگے گا اور ادھر سے سامنے, اور لگے گا بھی سب ہیومینٹیرین سائن میں. تو ایک تو حکومتیں, اور حکومتوں پہ عوام کا چڑھنا, حکومتوں کے گرنے کے موسم بھی بنیں گی اس میں مزید, کوئی حکومتی شخصیات کے لیے بھی خطرہ بنے گا اس میں. اور اسی ٹائم پہ جو یہ انگارک یوگ ایمپلیفائی فارم میں جو لگے گا, یہ آپ کے بہت بڑے دھماکے, بہت بڑے حملے, بہت بڑے ایونٹس کو بتا رہا ہے. اور صرف اس میں اچھی بات ایک ہی ہے, جو جوپیٹر کا اسپیکٹ اس پہ پڑ رہا ہے, وہ اب اس کی جو سنگینی ہے اس کو تھوڑا سا لو کر دے گا. مطلب جہاں لاکھ تھا وہاں 1000 ہو جائے گا, 10,000 ہو جائے گا, کیونکہ جوپیٹر کرم فضل کا پلانٹ مانا جاتا ہے, تو اس ہاؤس پہ وہ اپنی اس کو کم کر رہا ہے. لیکن اگر یہ جوپیٹر نہ ہو تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایٹمی حملے کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے, جو پورا بوم ایمپلیفائی آگ اور پھر اڑتی ہوئی بہت بڑی آگ. کیوں, کیونکہ یہ ایران والے معاملے میں صرف ایران نہیں, پاکستان انڈیا بھی اچانک ہو سکتی ہے. کون کدھر بیٹھے ہو, افغانستان پہ آپ جا رہے ہیں, آپ اپنے بارڈر پہ ہی جا رہے ہیں نا, تو جہاز ادھر گیا, جہاز ادھر بھی جا سکتا ہے. جنگ اصل میں آپ مان ہی نہیں رہے نا کہ کسی ملک میں جا کے تیاروں کی بمباری جنگ ہوتی ہے. نہیں, وہ تو شغل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, خبریں اب سارے موبائل پہ سن کے ہمارے اتنے شہید ہوتے جا رہے ہیں, پاک فوج کے جوان کتنے, سر, لیکن ایک وہ تو کرنل شغل صاحب میں ہوتے ہیں, جنگ میں نہیں ہوتے ہیں. میں خبر دیکھ رہا تھا, جب خبریں دیکھتا ہوں نا, کرنل صاحب تھے, ان کے ساتھ جو سپاہی ابھی شہید ہوئے ہیں, تو انہوں نے سحری کے بعد واٹس ایپ اسٹیٹس بھی لگایا, قرآن کی آیت لگائی, اور وہ بھی مطلب کہ لوگوں نے شیئر کی ہوئی تھی, اور اس کے بعد وہ پھر شہید ہو گئے دیکھیں فجر کے بعد. ماشاءاللہ, وہ تو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تھی, اس کا تو میں بھی کہتا ہوتا ہوں کہ لازمی کثرت کیا کریں ہر نماز کے بعد. بلکہ زندگی میں جب آپ کے کوئی معاملات پھنسے ہوتے ہیں, ان دنوں یہی آخری 2 آیات ہی پڑھا کریں,
रेगुलरली बहुत अच्छी हैं। और डेफिनेटली बाकी भी मैंने जो क्लिप देखा वो तस्बीहात बहुत सही बिल्कुल परफेक्ट थी वो जो उन्होंने शेयर की हुई थी। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनकी शहादत जो है कबूल करे, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और हमारे बाकी जवानों को पाक फौज के जो है उनको हिफाजत में रखे, शैतान मरदूद और सारी बुरी नज़रों से बचाए उनको। और आमीन। ये शैतान इस वक्त जो है पूरी उसमें जैसे कहते हैं अपनी तवानाइयों के साथ इस खित्ते को जंग में धकेलने पे मुसर है। और बहरहाल ये सूरत हाल जी आपकी ये जो बनेगी अब अगले कुछ दिनों की, और टेक्निकली तो ये देखें कि जब एग्जैक्ट 15 डिग्री बनेगी, ये जब मार्स 15 डिग्री पे जाएगा, 45 दिन का आधा करो क्या होता है? 20। 20, 22, 22, साढ़े हाँ तो 22। फिर अब से 22 दिन लगाओ। अब से 22। एग्जैक्ट जो 22 दिन होंगे वो भी बड़े, क्यों? अब मार्स राहु कट्ठे सेम डिग्री में होंगे, सही मार्स एम्पलीफाई हो जाएगा, एग्जॉल्टेड ही हो जाएगा। फौजें फिर तो भाई फौजें दीवानों की तरह पड़ेंगी फौजी दीवाने हुए होंगे, यूं समझो। अग्रेशन की हद होगी, बड़े ही मतलब तबाहकुन हालत होगी। हाँ सिर्फ ये है कि उस वक्त 22 दिन बाद सन जो है अब 10 डिग्री है। हाँ, सन तकरीबन दूर हो चुका होगा, सन निकल चुका होगा। सन फिर जाके बैठेगा अपने एंटी सैटर्न के साथ, ये भी बड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम होगा सन के जो हुकूमतों और हुकूमती उनके लिए जो है। और सन अपना साइकिल पूरा कर रहा होगा पाइसिस में और जा रहा है फिर एरीज में, नई इब्तदा नई उसकी सन साइकिल को बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अप्रैल तक है काफी चीजें जो है वो समझ लें कि अपना साइकिल पूरा करेंगी। अच्छा सर, ये बताइएगा, जो ट्रम्प कह रहा था 48 घंटे हमें प्रपोजल दे ईरान नहीं तो अटैक, ये अब खबरें जो आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया से, क्या इन 48 घंटों में कोई अटैक छुपा है? देखो मार्च तो आ गया ना, मार्च तो 23 अभी 11 बजे से आ गया इस डिग्री में इनके साथ। और ये ईरान के हिसाब से अगर दो तरीकों से देखो, ईरान को अगर लीव मानो तो फिर भी उसके ओपन एनमी के घर में मार्च आ गया, अब से 11 बजे से हमले के चांसेस और बढ़ गए। ओपन एनमी का घर होता है सामने वाला जो होता है आपके दुश्मन का घर, कौम के। अच्छा, अगर मान लो कि वो कैंसेरियन है तो फिर 8वें घर में आ गया। 8वां घर सडन क्राइसिस, सडन कुदरती और उसको जन्म देता है जो इवेंट्स होते हैं, तो फिर भी मार्स उधर आ गया। तो इन एनी वे ये जो सूरत हाल है ये अब अच्छी खासी उसमें एंटर हो चुकी है, कोई डायलॉग शायलॉग कामयाब नहीं होंगे इसमें। ठीक है सर। अच्छा सर, नसीम साहब में ये कह रहे थे फोटो के बारे में बता दें, दीन इस्लाम में तस्वीर फोटो जायज है? देखिए इस्लाम में नाजायज क्या है वो समझने क्या है। आप जब किसी मर्जी के चेहरा खल्क करते हैं, मतलब मैं जब हाथ से इमेजिनेशन से किसी की शक्ल बनाता हूँ और वो शक्ल आप किसी की देख के मत बनाएं, मतलब फलक की ना हो, अपने जेहन से आप आंख दें, अपने जेहन से आप नाक दें, तो ये शिर्क है। ये अल्लाह का काम है, ये चेहरे देना, ये पहचाने देना, आप इसमें उंगली मत करें। लेकिन एक अल्लाह का बनाया हुआ इमेज है, उसको कैप्चर करना कोई मसला नहीं है। उसमें आपने खुदाई में तो कोई उंगली नहीं डाली ना मतलब वो तो फलक है अल्लाह का बनाया, आपने उसको महफूज किया, आप इसके क्लेमेंट नहीं हो सकते। आप मुसव्विर की उस पर पूरे नहीं उतरते कैप्चर करने से। लेकिन अगर खुद खल्क करने लगेंगे, खुद मुसव्वरी करने लगेंगे, तो फिर आप मुसव्विर हो जाएंगे जो अल्लाह ताला का इसमें। तो इसलिए जो मेड है इमेजिनेशन से, ये जो लोग करते, बच्चे कई दफा इंसान की वो ड्राइंग कर रहे थे, मैं मना करता हूँ कि बेटा ये ना बनाओ खुद से, बस गाड़ियां बना लो, हाउस बना लो, ये बना लो, वो बना लो, ये जो है ये ह्यूमन वो ना करो। जबरदस्त सर। अच्छा सर, एक तौबा का कॉन्सेप्ट के ऊपर भी पूछा सोनिया, कैन यू प्लीज आस्क उसामा अली टू एक्सप्लेन हाउ वन शुड मेक रियल तौबा? मोस्ट पीपल हैव टर्न इनटू अ जोक, they do tawbah at one instant and at another they go back to same sins, think that they will be do tawbah again.
دیکھیں سب سے پہلے تو جو توبہ کا اور جو کنسیپٹ پریویس جو آپ کے سین ہے وہ واش ہو گئے، جتنے گناہ تھے وہ کیا باقی واش ہو گئے ہیں؟ ہاؤ کین کنٹینیو ٹو میک سچ جاب وداؤٹ چینجنگ دم سیلف؟ دیکھیں اس میں نا یہ فارمولوں کی طرح ہی بتایا گیا، جیسے اب آپ کو طاق راتوں کے متعلق ہے کہ جی اس میں کتنے ہزار گناہ معاف ہوتے ہیں اور کتنے سال کی عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ اب جو یہ نہ پڑھے اور وہ ویسے کہے کہ میرے جی اللہ مجھے معاف کر دے تو پچھلے سارے معاف ہو جائیں، ایسے تو نہیں۔ سٹیپ کئی دیے گئے ہیں آپ کو، 5 ٹائم وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، پتہ نہیں ہے آپ کو فارمولے دی، یہ پراپر فارمولے ہیں، ان کو یوں نہ سمجھا کریں کہ یہ کوئی بس ایسی ثوابی اور خیالی باتیں نہیں۔ آپ 5 ٹائم جب وضو کریں گے 5 ٹائم اس سے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد مخصوص جو راتیں ہیں، مخصوص معاملات ہیں، ان پہ یہ کنڈیشنز آئی ہوئی ہیں۔ تو توبہ تو آپ سے ہر وقت کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے، کیونکہ یہ آپ کی ہماری کم علمی کم فہمی ہے، جس کے تحت ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ٹھیک جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ کئی دفعہ مجھے آپ لوگ جب یہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جی دعا کر رہے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ مجھے دعا کا کیوں کہتے ہیں۔ مجھے تو یہ مطلب شک پڑتا رہتا ہے کہ بھئی میں تو ابھی پتہ نہیں کب جا کے ٹھیک ہوں گا، مطلب ذاتی طور پہ اتنی ریاضت اور وہ جاتے نا کوشش اور سعی کے باوجود بھی یقین نہیں آتا۔ تو بہرحال توبہ کا جو ایکچوئل کنسیپٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ تب ہی ہوتی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے مکمل اپنے آپ کو اس میں سبمٹ کر دیتے ہیں، اطاعت میں آ جاتے ہیں۔ جیسے کوئی نافرمان بچہ ماں کی گود میں چھلانگ مار کے کہتا ہے اچھا اماں آج کے بعد نہیں کروں گا، پورے دل سے جب وہ اپنی ماں سے عہد کرتا ہے، تو وہ توبہ سمجھیں کہ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور وہ چیزیں اس کو اپنی اس میں لے لیتی ہیں۔ لیکن شیطان دوبارہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ دوبارہ اس کو موقع دیتا ہے، وہ دوبارہ ہوتا ہے، ڈزنٹ میٹر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی شفاعت چھوٹے گناہوں کے لیے یا بڑوں کے لیے؟ تو آپ نے کہا بڑے گناہوں کے لیے، کیونکہ چھوٹے گناہ تو جو ہے وہ جو نہیں کرے گا اس سے بڑے ہوں گے ہی نہیں۔ تو ہماری تو شفاعت جو ہے، اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گناہ کے مرتکب ہونے لگے۔ بعض اوقات ایسی سچویشنز ہوتی ہیں آپ بہت اچھے ہوتے ہیں، سب اچھا جا رہا ہوتا ہے، ایک رات ایسی آتی ہے جس میں آپ سے کچھ غلط ہو جاتا ہے، دن ہو سکتا ہے، رات ہو سکتی ہے، تو اس لمحے کی اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ شیطان جو ہے وہ ہر ٹائم کیوں صبح شام کی حفاظت کی دعائیں ضروری ہیں، بس وہ ایک دن آپ سے لغزش ہوئی اسی دن کی قیمت بھرتے ہیں آپ پہ سالوں۔ تو اس لیے یہ کیس بڑا اتنا سیدھا نہیں ہے، اس میں عملی طور پہ توبہ کے دروازے بند نہیں ہوتے، اور اس لیے اس میں کہا جاتا ہے کہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن استغفار کا مطلب توبہ نہیں ہے، استغفار کا مطلب ہے گناہ سے پہلے اللہ سے بچنے کی دعا کرنا، یا اللہ تو مجھے بچا، یا اللہ تو مجھے بچا۔ لوگ سمجھتے ہیں استغفار کرو، کسی کو کہہ دو نا اے جی توبہ کرو، اسی کیڑے گناہ کیتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ استغفار کرتے تھے، ائمہ اہل بیت سب سے زیادہ استغفار، کیونکہ استغفار اس کی غفاریت، جو غفور کی جو صفت ہے، غفار کی جو صفت ہے، اس سے اپنے آپ کو مغفرت کی اس میں لے لینا، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہوتی ہے اٹرنل ہوتی ہے، کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے بچا، ٹھیک ہے، تو وہ سمجھ لے میں اس گناہ کے ایک تو رد میں کھڑا ہو گیا ہوں، تو تب بھی میں کہہ رہا ہوں یا اللہ تو مجھے بچا، میں اس سے نفرت بھی کر رہا ہوں، اس کی اہمیت کو بھی سمجھ رہا ہوں، اس گناہ کو کرنے کے گناہ کو بھی سمجھ رہا ہوں، اس کی سزا کو بھی سمجھ رہا ہوں، تو اللہ سے میں مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے بچا۔ اب یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد آنے والے گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ استغفار کریں، اور ہم اس عمل میں کہتے ہیں کہ 70 مرتبہ کم سے کم، جو بہت زیادہ بیمار ہیں ان کو تو ہزاروں کی تعداد میں کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ایک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ، سارے اسماء الحسنی آ گئے اس میں، مطلب اسم اعظم اس کے اندر آ گئے، تو یہ بہت بڑی استغفار، چلیں اس کو سر، بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، کل پھر ملاقات ہوگی، باقی سبسکرائب کریں، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔